بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو آپ کی خدمت میں رکھنا جا رہا ہوں، یہ علم کی جو نعمت ہے، یہ علم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری یہ توفیق ہے، یہ علم کی عظمت کیا ہے، اور پھر جو توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اس کی شرائط کیا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ میری اور آپ کی توبہ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس سے بڑی کوئی بھی سعادت نہیں ہے، کوئی بھی خوش نصیبی نہیں۔ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے مقام رکھا ہے، بلندی رکھی ہے، عظمت رکھی ہے، اور اس نے مقام و مرتبہ رکھا ہے تو ان لوگوں کا جن لوگوں کو ایمان کے ساتھ علمی درجات نصیب ہوتے ہیں۔ علم ایک ایسی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے خاکی اور نوری مخلوق کا مقابلہ کروایا، خاکی جیت گئے اور نوری ہار گئے۔ فرشتوں کو کہا نام بتاؤ، فرشتے نام نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام سے کہا، آدم نے نام بتائے اور اللہ نے اس کو مسجود خلائق بنا دیا۔ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ کس وجہ سے؟ علمی برتری کی وجہ۔ علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول کو اتنی لذت اور حلاوت اور مٹھاس والی چیز لگتی کہ جب جبریل وحی لے کے آتے تو ایک دن بیٹھے کہتے ہیں جبریل تم روزانہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو جبریل سے اللہ کے رسول فرمانے لگے آپ روزانہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو جبریل یہ آیت لے کے آئے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کی حکم کے بغیر میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اتنی طلب تھی علم کی اللہ کے رسول کو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے میرے محبوب جلدی نہ کرو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور جمع کرنا اور اس کا بیان ہماری ذمہ داری۔ یہ وہی علم ہے جس کو سیکھنے کی میں گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور یہاں سے واپس جا کے آپ کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ مجھے علم آنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم سیکھنے کے لیے سینکڑوں میل پیدل چل کے خضر علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، تو کس وجہ سے؟ اس علمی برتری کی وجہ سے۔ آج 100 سال کی زمانہ 14 کروٹیں لے چکا ہے، لیکن 18 سالہ بچے کا نام آ جائے بڑے بڑے مفسرین کی نظریں جھک جاتی ہیں اور لکھتی لکھتی قلمیں رک جاتی ہیں۔ پوچھتے ہیں کس کا نام آیا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کا نام آیا ہے۔ یہ 18 سالہ مفتی یہ چھوٹی عمر میں 14 سال کی عمر میں اس کی بات کے معتبر جانا گیا، تو کس وجہ سے؟ ان کے پاس علم تھا۔ علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس علم کی بدولت آج دنیا میں آپ سنتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے کو امام نہیں بنانا چاہیے، یہ پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا۔ یہ علم ہی تھا۔ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے 13 مرتبہ زندگی میں اللہ کے رسول کے مصلی پہ براجمان ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔
اس علم کی وجہ سے. یہ علم ایک ایسی عظیم نعمت کا نام ہے. صحیح بخاری کھولے تو پتہ چلتا ہے 6 یا 7 تھی صحابی عمر بن سلمہ. علم کیسی بلندی کا نام اور عزت کا نام ہے. معاویہ الضریر محدث سے وضو کرنے لگا، وقت کا بادشاہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا. پوچھا کیا ہو کہ آج بادشاہ بھی دوڑ رہا ہے؟ بادشاہ نے آ کے کہا آج اس حدیث پڑھانے والے کو وضو کروانے کی سعادت میں لینا چاہتا ہوں. علم کی ایسی نظمت کا نام ہے. بادشاہ ہارون الرشید نماز پڑھ کے فارغ ہوا، بعض دیکھا تو اس کو دونوں بیٹے امین الرشید اور مامون الرشید دونوں جھگڑ رہے ہیں جوتی اٹھانے میں. ایک کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں اٹھاؤں گا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ امام فرا کی جوتی تھی اپنے استاد کی. وہ جوتی اٹھانے کو بھی سعادت سمجھ رہے تھے بادشاہ کے بیٹے. یہ الگ بات ہے کہ آج شاگرد ویسے ہی جوتی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس وقت تو عزت احترام تھا. بیٹھے بیٹھے حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا تھا اچھا یہ بتاؤ سردار کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سردار تو حسن بصری ہے. کہا غلام؟ بھلا غلام بھی سردار بن سکتا ہے؟ تو خالد بن صفوان نے کہا تھا میں نے مالداروں کو بھی دیکھا، میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا، سارے کے سارے تو حسن بصری کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، سردار تو پھر یہ ہوا نا. علم ایک ایسی عظمت کا نام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ایسا خوش نصیب انسان ہے جو علم کی تڑپ لے کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے سر پہ بال ہیں، جسم پہ لباس ہے، لباس پہ کوئی گرد آئے، کوئی دھول پڑے، کوئی جسم پہ کوئی سر پہ، جتنی گرد انسان کے جسم پہ پڑتی ہے علم سیکھتے وقت اصابہ مسکا یوم القیامہ، قیامت کے دن اتنی کستوری اللہ جنت میں اسے عطا کر دے. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ آج آپ لوگ تو حج پہ آگے، اللہ آپ کو قبول حج کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حدیث کہتی ہے جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں نے نیکی کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، نیت کی ہے بس. كان له كأجر الحاج المحرم تاما حجته. دوسری روایت کے الفاظ ہے اللہ کو یہ علم سیکھنے کے لیے مسجد کا رخ کرنے والا اتنا پیارا لگتا ہے اللہ اس کو مکمل حج کرنے والے کے برابر اجر دیتے ہیں. اگر اس حدیث کو لیا جائے 5 نمازوں پہ جو گھر سے وضو کر کے آئے تو روزانہ کتنے حج کر سکتا ہے اور ہفتے میں کتنے کر سکتا ہے؟ لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ تھک جائیں گے سو جائیں. اگر روزانہ 5 حج ہوں تو ہفتے میں با جماعت نماز پڑھنے والا اور نیکی کی نیت کر کے مسجد میں آنے والا اس کے کتنے حج ہوں گے؟ یہ ہفتہ آج کل 8 دن کا ہو گیا کہ 7 دن؟ اچھا 35 حج. اور مہینے میں کتنے ہوں گے؟ 140 221. لو تیسرا قول آ گیا 150. اور یہ درست لگتا ہے. اور اگر سال کی نمازوں پہ کوئی پابندی کرتا ہے نیکی کے نیت سے گھر سے آتا ہے مسجد تو اس کو کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ 1800 حج کا ثواب تو آپ اپنے گھر بیٹھے بھی لے سکتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر
तड़प होगी इल्म सीखने की, आपके अंदर ये थ्रस्ट होगी कि मेरे पास ऐसा इल्म आना चाहिए जिसको अल्लाह ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए इल्म बना के नाजिल किया है, और वो दस्तूर है। अल कुरान दस्तूरुल खालिक व इस्लाहुल खल्क, ये आइन का इल्म, इस दस्तूर का इल्म जो है वो सीखना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक से नवाजे। तौबा ये एक बहुत अजीम चीज है। तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये फैसला दे दिया है, वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये लोग अपनी जानों पे जुल्म करते हैं जो तौबा नहीं करते। कदम कदम पे गलती, कोताही, सुस्ती, गफलत, गुनाह, नाफरमानी, मासियत का इर्तिकाब इंसानियत करती है। इसको तौबा करनी चाहिए, और तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। इंसानियत सारी की सारी खताकार है, लेकिन बेहतरीन लोग वो हैं जो गलती करके तौबा कर लेते हैं। मैं आपकी खिदमत में 7 से 8 शुरूत पेश करने जा रहा हूं। तौबा कबूल कब होती है? करते तो बहुत सारे लोग, तौबा तो वो भी लोग करते हैं साथ झूठ बोल रहे होते हैं और साथ तस्बीह हाथ में होती है। नाराज नहीं है, तौबा वो भी करते हैं। आपने सुना होगा किस्सा, बैतुल्लाह में कैंची हाथ में है और खिलाफ को भी काटता पकड़ा गया और साथ तवाफ कर रहा है। कौन सी तौबा है जो अल्लाह के यहां कबूल होती है? उस तौबा की 7 शर्तें याद रखनी चाहिए। तौबा अल्लाह की रज़ा के लिए करें। लोगों के सामने हाथ उठाना कि लोग कहें बहुत दुआएं करता है, ऐसी तौबा कबूल नहीं है। इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसा वब्तुग़िया बिही वजहुहु। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के यहाँ सिर्फ वही अमल काबिल कबूल है जो उसकी रज़ा के लिए किया जाए। इखलास के बाद जब तक आप बिदअत को नहीं छोड़ते, आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। सारी रात सजदे में पड़े रहें, सारा दिन जिक्र व अज़कार करते रहें, अगर आप बिदअत के मुर्तकिब हैं, बिदअत कहते हैं हियल फ़िअल अल मुखालिफ लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर वो फ़िअल, हर वो काम जो अल्लाह के रसूल के फरामीन और आपकी रहनुमाई और आपके आमाल के मुखालिफ हो, उसको बिदअत कहा गया। इन्नल्लाह इहताज वत्तौबा व फी रिवायतिन उखरा इहताजबत तौबा इहताजत तौबा अन कुल्ल साहिब बिदअह। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने बिदअती के सामने चादर लटका दी। अल्लाह देखना ही पसंद नहीं करते, रुकावट बना दी है कि बिदअती की तौबा कबूल नहीं होगी। और हसन बसरी रिवायत करते हैं, हत्ता यदअहा, बिदअती जब तक अपनी बिदअत को छोड़ता नहीं है, जो मर्जी दुआएं करता रहे, अल्लाह कबूल ही नहीं करते। इसलिए बिदअत के बारे में शिरक के बाद आपको ये तवज्जो रहनी चाहिए कि शिरक की हवा भी न लगे। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने 18 पैगंबरों का तज़किरा करने के बाद कुरान मजीद में ये फरमाया है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ये 18 के 18 पैगंबर अगर शिरक करते ना, तो इन पैगंबरों की जिंदगियों के भी सारे अमाल अल्लाह बातिल करार दे देते। सय्यदुल मुरसलीन को भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया था,
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. میرے محبوب اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کی زندگی کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں. زندگی میں شرک نہ کیجیے. اس سے بڑا گناہ کوئی گناہ نہیں ہے. اکبر الکبائر جو ہے وہ شرک ہے. کسی کے سامنے دعا کرنا، امید باندھنا جو اللہ سے باندھتے ہے کسی اور سے باندھ لینا، جو اللہ سے ڈرنا ہے وہ کسی اور سے ڈرنا، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، کسی کے سامنے رکوع کی حالت میں چلے جانا، قیام کی وہ کیفیت جو رب کے سامنے ہوتی ہے وہ کسی اور کے سامنے کر دینا، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، قربانی کسی اور کے نام کی کر دینا، یہ سب شرکیہ کام ہیں. زندگی میں کبھی شرک کے قریب نہ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہیں جلا بھی دیا جائے، شرک نہ کرنا اور فرض نماز نہ چھوڑنا. بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر کیا ہوا، وہ ہم تو ویسے قبر میں جا کے جھکے ہی تھے، سجدہ تو نہیں کیا. تو کیا ہے اگر ہم کو 10 کلو پھول دے آئے ہیں، پھولوں کی کون سی قیمت؟ روایت بتاتی ہے کہ قبر پہ چڑھاوا چڑھانے والے 2 لوگ، ایک نے کہا نہیں چڑھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں بھی نہیں چڑھاؤں گا. جب اس نے دیکھا نا پہلے کو مار دیا ہے، حدیث کہتی ہے اس کو شہید کر دیا گیا. فدخل الجنہ، اس نے چڑھاوا نہیں چڑھایا، مکھی کا بھی اس کو جنت میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. اور دوسرے نے کہا مکھی ہے نا. ویسے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے مکھی بکتی ہے بازار میں، کیا کی وجہ سے؟ لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ کے سوا کسی نام پہ کسی کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا، فدخل النار، جہنم میں چلا گیا. مکھی کی کیا قیمت ہے؟ مکھی چڑھانے والا تو جہنم میں جائے اور 10 من دودھ لے کے جانے والا اس کو پرواہ نہ ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہیں جلا بھی دیا جائے، کہ شرک نہ کرنا. اور میں آپ سے گزارش کروں گا یہاں سے دعا کر کے جائیے گا یا اللہ پوری زندگی شرک کے قریب نہ لے جانا، بدعت کے قریب نہ لے جانا. بدعت ایسا ناسور ہے کہ جب انسان اس گمبھیر صورتحال میں چلا جاتا ہے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ چور چوری کرنا اس وقت توبہ کرتا ہے جب چوری سمجھے. جب بندہ نیکی سمجھ رہا ہے تو توبہ کرے گا. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرو اور بدعت کو چھوڑو. اللہ عز و جلال پھر توبہ قبول کرتے ہیں. تیسری شرط ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. اعتراف کرو، اقرار کرو یا اللہ چاہتے نہ چاہتے مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ میں مانتا ہوں مجھ سے ہوا ہے، میں اصرار نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، اللہ میرا اقرار ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، پر میرے مالک معافی تو نہیں کرنا. تیری رحمت میرے گناہوں سے وسیع ہے، میرے گناہ جتنے بھی ہیں تیری رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کی رضا کے لیے توبہ، بدعت کو چھوڑ کر توبہ، اور اپنے گناہ کا اعتراف رب کے سامنے کیجیے. دعا کرتے وقت یا اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اللہ سارے گناہ معاف کر. چوتھی بات الندم والاستغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا عائشہ ان المنت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. اے عائشہ اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، شرمندہ ہو جاؤ، ندامت اختیار کرنا، شرمندہ ہونا کہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے، اللہ اس پہ بھی معاف کر دیتے. پانچویں چیز
جو بہت ضروری ہے کہ عزم کیجئے میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جن لوگوں سے گناہ ہو جائے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لے پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اصرار نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں یا اللہ بس آئندہ نہیں کروں گا. العزم علی اللہ یعود فیہ, اس گناہ کو چھوڑ کر پختہ عزم کرنا میں نہیں کروں گا. یہ شرط ہے, رب کے لیے توبہ کرو, بدعت کو چھوڑ دو, اعتراف کرو کہ میں نے گناہ کیا, شرمندہ ہو جاؤ کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, اور پانچویں بات عزم کرو کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. چھٹی بات الاقلاع عن الذنب, وہ گناہ بھی چھوڑو جس سے توبہ کر رہے ہو. بندہ ایک دعا کر رہے ہو یا اللہ میں آئندہ سے نماز پڑھوں گا, پڑھتا پھر بھی نہیں ہے, توبہ کیسی؟ اچھا یا اللہ اب تو چونکہ میں حج کرنے آیا ہوں تو داڑھی نہیں کٹواؤں گا, 2 دن نہیں گزرتے پھر شیو کروا لیتے, توبہ کیسی؟ اس لیے فضیل ابن عیاض نے ایک بات کہی, اللہ کرے وہ ہضم ہو جائے. وہ کہا کرتے تھے التوبہ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین, یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے جو گناہ تو چھوڑتے نہیں لیکن توبہ کرتے ہیں. گناہ کو چھوڑ کے توبہ کیجیے, میرا رب تمہیں معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7ویں چیز سمجھائی ہے, برے دوست چھوڑو, برا معاشرہ چھوڑو. جب وہ ایک پادری کے پاس گیا تو کہتا ہے هل لک من توبہ, اس نے نکالی تلوار اور اس کی بھی گردن اڑا دی, 100 کا قاتل بن گیا. پھر وہ کسی نیک عالم کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کہا تم ابھی توبہ کرو, اللہ قبول کریں. ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ, جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ, یہ غلط لوگوں کو چھوڑ دو, وہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, تمہاری توبہ اللہ قبول کر لیں. وہ بندہ گھر سے نکلا, فادرکہ الموت, تو راستے میں موت آ گئی, گر گیا. کتنے حج کیے اس نے؟ بولیے. اجازت ہے ان سے بات کرنے کی؟ شیخ نعیم صاحب, کس کس کو میری آواز آ رہی, ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے گا, مجھے اندازہ تو ہوگا. ماشاءاللہ. اگر آپ تھکے ہیں تو بس کر دیں. نہیں آپ بول نہیں نہ رہے, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے بھی خاصا آپ کی سمع خراشی کی ہے تو لگتا ہے آپ میں تھکاوٹ آ گئی. وہ شخص نیت کر کے نکلا ہے میں نے غلط معاشرہ چھوڑنا ہے, موت آ گئی, نہ کوئی کتابیں پڑھی اس نے, نہ کوئی نمازیں پڑھی, نہ کوئی صدقہ دیا, نہ کوئی زکوٰۃ دی, نہ روزہ رکھا, نہ کوئی حج کیا. فرشتے جو اللہ عز و جلال کی طرف سے آئے, فاختصمت الملائکہ, فرشتے آپس میں جھگڑنے لگ گئے, گفتگو کرنے لگ گئے, بحث و تکرار ہونے لگ گئی. بعض فرشتے کہنے لگے یہ جنتی ہے, اور بعض کہنے لگے کہ یہ جہنمی ہے. جو فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ جنتی ہے کیونکہ اس نے توبہ کی ہے, اور دوسرے کہتے کہ اس نے تو کام ہی کو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا
جاؤ فیصلہ کرواؤ. فیصلہ کیسے کیا اس نے؟ قیسوا بینہما، دیکھو اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ برے لوگوں کے قریب ہے. پیمائش کی گئی، اس پر اٹھاتا ہے تو اس میں بھی انسان کو جنت مل سکتی ہے. تو آئیے دوبارہ اس بات کو سمجھیے، جب تک میں اللہ کی رضا کے لیے توبہ نہیں کرتا توبہ قبول نہیں ہوتی. بدعت کو چھوڑیے، اعتراف کیجئے، شرمندہ ہو جائیے. جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا عزم کیجئے اور وہ گناہ چھوڑ دیجئے. اور ساتویں بات، اپنے برے ماحول کو چھوڑیے. اور آٹھویں بات کا بھی میں اضافہ کر دوں، مرنے سے پہلے پہلے، موت کی سختیاں وارد ہونے سے پہلے پہلے توبہ کیجیے. جب فرشتہ انسان کو نظر آ جاتا ہے، آنکھوں کی ٹکٹکی باندھ لیتا ہے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے. فإذا بلغت الحلقوم، جب روح نکل کے ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے پھر توبہ نہیں ہوتی، وقت گزر چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعیہ کما بین المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے. جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا دروازہ بند ہو جائے گا. اور دروازہ اتنا چوڑا ہے، اس کی دہلیز جو ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے. اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کو ملتی ہیں جب وہ توبہ کر لیتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے توبہ کا ایک اتنا خوبصورت نتیجہ بتایا ہے، اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو ہم ہر وقت ہی اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ نکالنے شروع کر دیں. اور یہ آیت سنانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. کوئی ہے میرا بھائی جو کمپیوٹر آپریٹ کر سکتا ہو؟ کمپیوٹر چلانا کسی کو آتا ہے؟ ڈر ہی گیا، میں لکھواتا کچھ نہیں ہے. کون کون ساتھی کوئی ایسی فونٹ لگاتے ہیں کہ آپ لکھیں اعوذ باللہ تو فونٹ لگائیں بسم اللہ بن جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک خط طریقہ میں لکھیں تو خط دیوانی بن جائے، خط نستعلیق بن جائے، اس کا انداز کتابت بدل جائے، کہ میٹر بھی چینج ہو جاتا ہے فونٹ کے ذریعے. دیکھ لینا، لکھیے آپ بسم اللہ تو اعوذ باللہ بن جائے، ہو جائے گا. آپ مرد لکھے تو آگے سے عورت لکھ دے، ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ کا نظام دیکھیے، عقل بھی اللہ نے دی ہے. آج کمپیوٹر بنانے والے چھلانگے لگاتے ہم نے بہت کمال کر لیا. عقل کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. وعلیکم السلام. 5 سیکنڈ کے لیے اعلان کرنا چاہیے. یہ اردو والے ساتھی اور ہندی والے دونوں خیمے والے جو ہیں شیخ صاحب کا درس سنتے رہے، یہاں ہی رہے. مغرب کے فوراً بعد عرفہ کے لیے نکلنے کا ہمیں ابھی حکم ملا ہے کہ ساتھیوں کو بتا دو جو ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، یہاں ہی رہنا ہے. مغرب کے فوری بعد جو ہے نا آپ کو وہ ٹکٹ بھی دیا جائے گا اور مغرب کے بعد روانگی عرفہ کے لیے.
اور جس آیت کی میں بات کر رہا تھا اللہ عز و جلال فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا، پیش قدمی کرتا ہے، اگر 60 سے 80 سال اس نے گناہ کیے ہیں تو صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. بعض اعلان خوشی کے ہوتے ہیں اور بعض اعلان جو افراتفری کے ہوتے ہیں. اب پریشانی سب کو لگ گئی ہے کہ اب کیا بنے گا، شام کے بعد نکلنا ہے، تو ہم بقیہ وقت جو ہے آپ کے ذکر کے لیے اور آپ کے کاموں کے لیے چھوڑتے ہیں. اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ خوبصورت وضو کریں. میں خوبصورت وضو سے کیا مراد لے رہا ہوں؟ اب ہاتھ دھوئیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھوں کے گناہ معاف، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہ بھی معاف. چہرے کو دھو رہے ہیں تو آنکھیں بھی ہیں، کان ہے، کوئی غلط چیز دیکھی ہوگی، کوئی غلط چیز سنی ہوگی، وہ بھی گناہ معاف. پاؤں دھوئے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاؤں دھل گئے نا، ان سے چل کے گیا تھا کسی غلطی گناہ کی طرف تو میرے گناہ یہ بھی معاف. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. خوبصورت وضو کیجیے. پھر 2 رکعتیں پڑھیے دل لگا کر، یقبل بوجہی وقلبی، چہرہ بھی اللہ کی طرف لگائیں اور دل کی توجہ بھی اللہ کی طرف. دل میں صرف رب کی یاد ہو، یہ سوچنا او ابھی تو روٹی کھانی تھی، ابھی تو میں نے یہ کام کرنا تھا، ایسی رکھتے نہیں. دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھے اور پھر ہاتھ اٹھا لے. ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں. اللہ کی تعریف کے بعد درود پڑھیں. جو دعا میں درود نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان پہ چڑھتی نہیں ہے. جو درود کو چھوڑ دیتا اس نے جنت کا راستہ اور دروازہ ہی بھول گیا ہے. اللہ کی تعریف کے بعد درود، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے اور پھر اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کے سامنے پیش کریں اور گڑ گڑا کے دعا کریں، یقین کر کے دعا کریں میرا رب معاف کرے گا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کر لے اللہ قبول کرے گا. اور پھر الحاح کیجئے، توجہ کے ساتھ، غفلت کے ساتھ دعا نہ کریں. بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، دائیں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کمال کا یہ بنا ہوا ہے خیمہ. کچھ کہہ رہے ہیں اچھا پنکھے تو ویسے مہنگے لگائے انہوں نے، کارپیٹ کو دیکھ رہے اچھا لگتا ہے نیا ہی لے کے آئے ہیں. ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافر لاہن، غفلت برتنے والا، لاپرواہی کرنے والا دل جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ عز و جلال سے جب مانگو تو کثرت سے مانگو. اذا سأل احدکم فلیکثر، جب تم میں سے کوئی شخص اللہ سے مانگتا ہے تو کثرت سے مانگے، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. اور پھر جہاں یقین ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، رب کو یاد رکھو اللہ تمہیں بھی بھلائے گا نہیں جب تم پہ کوئی مصیبت آئے گی. آج جنہوں نے پروفیشنل بیگرز جو ہوتے ہیں انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے. جو پروفیشنل بیگرز جو ہیں، یہ مانگنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر ایک سے مانگو، ہر چیز مانگو اور ہر وقت مانگو اور لیے بغیر ٹلو نہیں. 4 قانون ہیں ان کے. اللہ کے سامنے جب انسان بیٹھے تو یہ طے کر کے بیٹھے میں نے آج اپنے آپ کو صاف کروا کے اٹھنا ہے. کیفیت کیا ہوگی جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، بوجھ آپ کے دل کا ہلکا ہو جائے اور اپنے آپ کو تازہ فیل کر رہے ہیں جیسے کوئی بوجھ تھا جو سر سے اتر گیا، اور آئندہ سے آپ نیکیوں کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے والے بن گئے ہیں، تو یقین کر لینا اللہ نے توبہ قبول کر لی. اس لیے
آج کا دن بھی اور خصوصاً کل کا دن اتنا پیارا دن ہے، اتنا پیارا دن ہے، یوم عرفہ کا دن. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحج عرفہ، جو عرفہ چلا گیا اس کا حج ہو گیا. یہی وہ دن ہے، عرفہ کے دن ہی اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کر کے اپنے سامنے عرفہ کے میدان میں بکھیرا تھا اور کہا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہاں وعدہ لیا تھا، ربوبیت کا اقرار اللہ نے کروایا تھا. اور مجاہد بیان کرتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً. ایک مہینہ اللہ سے ہم کلام ہوئے موسیٰ، باقی جو 10 دن مزید تھے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تھے. اس لیے کل خصوصاً دعا کرنا، ظہر اور عصر کی نماز ہم عرفہ میں جب پڑھیں گے اس کے بعد مغرب تک کھڑے ہو کے بیٹھ کے جیسے آپ لسانی کثرت سے دعا کریں. اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا تھا سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جن دنوں میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہو. عرفے سے بڑھ کے کوئی دن ہے، اس دن اتنے لوگوں کو اللہ آزاد کرتے ہیں. اور ہر رات جو ہے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیکن عرفے کا دن ہے، اللہ اپنے بندے کی قریب ہوتے ہیں دن کے وقت بھی، اور اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں دیکھ رہے ہو میرے فرشتوں، یہ میرے بندے آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہیں، جانتے ہو کیا لینے آئے ہیں؟ گواہ رہنا تم سارے کے سارے جتنے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ کل معافی لے کے ہمیں واپس پلٹنا چاہیے. اس کے لیے باوضو ہونا، اس کے لیے اپنا دماغ اور سوچ اپنی حاضر کرنا، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا یا بیٹھنا، اور یقین کر کے دعا کرنا اور کرتے ہی جانا اس وقت تک جب تک مغرب کا وقت نہیں ہو جاتا. یہ میری اور آپ کی کامیابی کی گھڑی آنے والی ہے. اللہ ایمان کی حالت میں یہ گھڑی بھی نصیب فرمائے اور آپ سب کے حج کو شرف قبولیت سے بھی نوازے. اور یاد رکھنا قبولیت کے 3 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ ایک درجہ یہ ہے کہ واجب ساقط ہوتا ہے، ثواب نہیں ملتا. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی، کچھ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے ثواب کو نہیں ملے گا، واجب ساقط ہو گیا، گناہ نہیں ہوا اس کو. ایک قبولیت کا یہ درجہ ہے کہ واجب بھی پورا ہوا، جو ثواب بھی لکھا گیا. اور سب سے صحیح درجہ جو مجھے اور آپ کو چاہیے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ گناہ سے بھی اس کو بچاتے ہیں، واجب بھی پورا ہوتا ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اس بندے کا تذکرہ آسمانوں میں اپنے فرشتوں کے سامنے کر کے اس کی تعریف کر دیتے ہیں. یہ قبولیت کا درجہ جو غور سے عبادت کرتا ہے ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے اس کو نصیب ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کی حالت میں اگر کوئی تصور آ جائے، کوئی خیال آ جائے، تو صحابی جو ہے وہ بیان کرتے اللہ کے رسول سے پوچھا ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ ان الشیطان یلبس علی صلاتی و قراءتی، شیطان مجھے نماز میں بھلا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایسا، پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں. بعض دفعہ سوال کرنے والے سوال کرتے رکوع میں کھڑے، رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پوری پڑھی ہے، اس سے پوچھے امام نے کون سی صورتیں پڑھی، کہتا ہے پتہ نہیں، کیونکہ وہ کسی اور جگہ گیا ہوتا ہے نا. اگر ایسی چیز سامنے آ جائے اس کا علاج اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ، اگر دوبارہ خیال آئے تو 2 کام کرنا. وَاطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، رکوع میں ہے کہ آپ قیام میں ہے جب یہ تھوڑا سا اپنے چہرے کو بائیں طرف موو کیجیے اور 3 مرتبہ تھتکار دیجیے اور یہ لفظ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزب. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من خنزب.
صحابی کہتے ہیں ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، میں نے یہ کام کیا دوبارہ مجھے خیال ہی نہیں آیا، شیطان کو اللہ نے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی باتوں کی حفاظت فرمائے۔ جی جناب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز مینا میں پڑھی تھی۔ اب چونکہ انتظامات وسیع ہے اور علماء نے اس لیے اس آسانی کو دیکھتے ہوئے کہ سب کو پہنچانا ہوتا ہے اور سب کو ہی وہاں پہنچنا ہوتا ہے، تو اسی ترتیب سے سب کو لے جانے کے لیے وہ اس طرح کا پروگرام بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ حضور جلال بھی اس میں جو ہے ان کی رحمت وسیع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبیت مینا کے بارے میں جو بات کی ہے، رات جو ہے وہ مینا میں ہی گزارنی چاہیے۔ جو ہم کل واپس آئیں گے، پرسوں کنکریاں ماریں گے، تو اگلے 11-12 کی رات ہمیں اگر 13 کی کنکریاں مارنی ہے تو یہاں ہی گزارنی چاہیے۔ عائشہ کی نماز اب جہاں بھی پڑھیں گے اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔